المذنبين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومن القضاء إليهم والسبحوا أجمعين من يوم العداوة والمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. صلى الله عليه وسلم. سب مل کے اس بلند و بہتر انداز میں صلوات پڑھ لیجیے. کم کرتے ہوئے نوجوان بھائی اور دوست تشریف آئیں گے تو میں جس کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجیے علی محمد. سالانہ سلسلہ مدارس کی پہلی پر جولائی تاریخ معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں یہ صاحب آخری آیا کو تلاوت کرنے کا کیا حاصل کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے چھٹے سورہ مبارکہ انعام کی ہے. یہ تو کم از کم مجھے چاہتا معصومین میں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے. سورہ مبارکہ نام ہے پروردگار فطرت کریم. پروردگار اپنے خلیل کا تذکرہ کرتا ہے. ارشاد ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھائی. اسی طرح ہم نے ابراہیم کو مجھے آپ کی آواز بنائی آسمان زمین کی سلطنت دکھائی. ملکوت السماوات والارض. ملکیتیں دکھائیں, املاک دکھائیں, سلطنت دکھائی. کیوں دکھانے کی ضرورت پڑی میرے والد؟ یکون من الموقنین, تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس کا مطلب ہے کرامت اور معجزہ شک کرنے والوں کو نہیں, یقین کرنے والوں کو دکھایا. اگر ایسا بیدار نہیں ہے میرے نوجوان بھائی اور دوستوں, منزلیں آسان ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ کرامت اور معجزہ شک کرنے والوں کو نہیں دکھایا, یقین کرنے والوں کو دکھایا. یکون من الموقنین. اور جب آسمان و زمین کے ملکوت ہم دکھا چکے ابراہیم کو, جناب ابراہیم نے تارا دیکھا کہ ذرا سی کمی آپ تک پہنچ جائے تو اپنی منزل انشاءاللہ آسان ہے. تارا دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. قوم سن رہی ہوں اور ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ ستارہ میرا رب ہے. رات ڈھلی, فجر طلوع ہونے لگی تو ستارہ چھپ گیا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ستارہ چھپا تو خلیل خدا نے آواز دے کے کہا جو چھپ جائے وہ نبی نہیں ہوتا. سلوات بھی تو پڑھیے نا بلند آواز. جو ڈھل جائے وہ پروردگار نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے سمران امن. جب ستارہ ڈھل گیا, ابراہیم کی قوم میں ایسے لوگ تھے جو ستارہ پرست تھے. ستارے کو سجدہ اور کرنا اور ہے, ستارے کا کسی کے دروازے میں سجدہ کرنا اور ہے. جو آ رہا ہے سن کے تو فضائی نہیں جائے گا, کیونکہ نہ مجھے کچھ اور کرنا آتا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں.
ستارے کو سجدہ کرنا، ستارے کا کسی دروازے پر سجدہ کرنا. یہ چاند دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے حاضر ربی. ابراہیم قوم کو دلیلیں دے رہے حاضر ربی، یہ میرا رب ہے. رات لگی ستارے چھپے تو چاند چھپے. جیسے ہی چاند چھپا تو کہنے لگے جو کبھی چمکے اور کبھی چھپ جائے وہ رب نہیں ہوتا. چلتے رہیے نا میرے ساتھ. جو کبھی چمکے کبھی چھپ جائے، جس کی روشنی مان پڑ جائے، جو ہدایت ہی نہ دے سکے وہ چھپ جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ثم رأى الشمس، ابھی تک ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، اور اس کے بعد کہنا ہے قرآن نے کہا ثم رأى الشمس. مسلسل آیت ہے سورہ مبارکہ نام کی 75 76 77 79 بھی آیت ہے. پھر سورج دیکھا، اور سورج کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا حاضر ربی. بڑی توجہ رکھیے، حاضر ربی، یہ میرا رب ہے. شام ڈلی تو سورج بھی ڈلی. مجھے نہیں پتا کہ تاخیر کی تھکن آپ کے اذان علیہ پہ تاخیر میں کوئی اور بات ہے. مجھے جو جملہ کہہ دیا کہ شام کو سورج ڈلا تو کہنے لگے جو ڈھل جائے اور غروب ہو جائے وہ بھی رب نہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ جس ابراہیم نے یہ کہہ کر ستارے چاند سورج کو ترک کر دیا کہ میرا رب نہیں ہے، یہ میرا رب نہیں ہے، یہ میرا رب نہیں ہے، میں جلدی سے موقع یاد دلاتا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے الم تر الی الذین حاج ابراہیم ربہ، کہ آپ کو میرے حبیب کو موقع نہیں یاد جب ابراہیم اپنے رب کے بارے میں نمرود سے بحث کر رہا تھا. سننے والے سمجھ جائیں گے کہ جب وہ کام ہو رہا تھا یہ بھی موجود تھے. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور اللہ جانے چوٹی کا مجمع کہاں بیٹھا ہے، یہ بھی موجود تھے، حضرت سیدی بھی موجود تھے. اب یا تو فتویٰ دے دو نا کہ کبھی کبھی نبی کی محبت میں اللہ بھی حضور کرتا ہے. جملہ ضائع کر دیا چوٹی والوں نے میرا. کبھی کبھی نبی کی محبت میں اللہ بھی حضور کرتا ہے، یہ کرنا ماننا پڑے گا. یہاں اللہ نے کہا الم تر الی الذین حاج ابراہیم، کہ جب ابراہیم بحث کر رہے تھے کہ آپ نے نہیں دیکھا، ماننا پڑے گا جہاں ابراہیم نمرود کے دربار میں تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. قرآن کو توقع جس کے ڈلنے کے بعد فضیلت اہل بیت کا منکر تڑپتا تو ہے نکل نہیں سکتا. اور وہ یہ کہے تو 31 مقامات پہ یہ کلمہ الم تر قرآن میں آیا ہے. دوسرا موقع جلدی سے یاد دلاتا ہوں، آپ سب کا سنا ہوا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی رسول کے دنیا میں آنے میں پورے 30 سال باقی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کہیں نہ کہیں پیشانی اجداد میں دیکھیے میں آیا ہوں تو اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں کروں گا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی تو پیغمبر کا نور دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوا. اجداد کی پیشانی میں. اور کس موقع کی بات ہے کہ جب ابرہا بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. توجہ ہے، ابرہا بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور جد نبوت کے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے کے چلا گیا. نبی کے جد چلے، اپنے اونٹ لیے واپس آ گئے. حملہ ہونا ہے کعبے کا. حملہ ہونا ہے کعبے پر. گئے اپنے اونٹ بچائے، واپس آ گئے. اللہ کے متولی کعبہ ہیں، اللہ کے چابیاں کعبے کی ان کے پاس، اللہ کے سقائیت حجاج ان کے پاس، لیکن اپنے اونٹ بچا کے واپس آ گئے. تو اسی لپٹ کے بعد یہ کیا ملا؟ اپنے اونٹ بچا لیے. اب جملہ تاریخ سے شیعہ سنی کتابوں سے زمانہ کیسے بٹائے گا؟ کہ میں اونٹوں کا رب تھا، اونٹ بچا لیے جو کعبے
الم تری کیف فعل ربک بعاد، میرے حبیب کی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ہے کسی میں ضرورت تو فتویٰ دینا، کبھی کبھی اللہ قرآن میں مبالغہ آرائی سبھی کام لیتا ہے، ورنہ ماننا پڑے گا ابھی قوم عاد پہ عذاب آ رہا تھا نبی دیکھ رہے تھے، ابراہیم گفتگو کر رہے تھے نبی دیکھ رہے تھے، کعبے میں ہاتھی آ رہے تھے نبی دیکھ رہے تھے، تو جو آنے سے پہلے دیکھ رہا ہو وہ آنے کے بعد نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ مجلسوں میں بیٹھ کر خزائن علی پر چہرہ بگاڑنے والے یاد رکھے آج بھی نبی دیکھ رہا ہے۔ واپس آؤں گا اور آنے والی تقریروں میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ مطالب اگر آج کے یقیناً بعد میں آنے والے ہمارے قافلے میں تو شامل ہوتے رہے گے، لیکن میرے موضوع کے ساتھی وہی ہیں جو آج اس مجلس میں تفہیمی مجلس میں تشریف فرما ہے، پہلی تقریر میں مجھے آگے جانا ہے۔ کیا کہا ہوگا میں نے آپ کو؟ الم تری الی اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے میرے حبیب نبی ابراہیم نمرود سے توحید کے بارے گفتگو کرتے؟ وہ ابراہیم جو ستارہ دیکھ کے کہتے ہیں ڈھل جاتا ہے رب نہیں، چاند دیکھ کے کہتے ہیں چھپ جاتا ہے رب نہیں ہے، سورج دیکھ کے کہتے ہیں یہ غروب ہو جاتا ہے رب نہیں ہے، نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے وہی ابراہیم توحید کی دلیل دے رہے ہیں، اور یہی کا تو لانا تھا آپ کو، وہی ابراہیم جو اب تک سورج کو رد کر چکا، چاند کو رد کر چکا، ستاروں کو رد کر چکا، وہ نمرود کے سامنے کہہ رہا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب کی نشانی یہ ہے وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، بولے گا تو مان لے جاتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے۔ نمرود حدیث تو نمرود ہے، کہنے لگا آنا ہوئی ہوگی، میں بھی مانتا زندہ کرتا ہوں۔ اللہ بھائی کو کیسے جلات کو بلایا، واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، تو فہرست نے کیا ہوئی آج پھانسی دے دی، جنہیں پھانسی دینی ہے انہیں آزاد کر دو، جن قیدیوں کو آزاد کرنا تھا انہیں پھانسی دے دو۔ کہ ابراہیم دیکھا اور یہ فرما رہے آپ، ابراہیم دیکھا جنہیں مارنا تھا انہیں زندہ کر دیا، جنہیں زندہ کرنا تھا انہیں مار دیا۔ صلوات بھیجیے محمد، آئیے جہاں ہے ساری تمہید سے فکر یہ لکھی ہے میں نے پلٹ کے اب ابراہیم نے جس نے سورج چاند ستاروں کو رد کیا ہے زندہ مردہ ہونے کی دلیل دینے کے بعد کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي الشَّمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَآتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر دور نہ رہے تو مشرق مغرب سے نکال کے بتا۔ کہ پروردگار وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ الذی بما کفر، مبہوت ہوتے رہنے اب اگلے جاننے لگا۔ حضرت ابراہیم پیغمبرانہ چال کے ساتھ نمرود کے دربار سے باہر نکلے، 80-85 سال کا ایک بوڑھا پیچھے پیچھے چلا، ابا کے دامن کو تھام کے کہنے لگا خلیل خدا کیا دلیل دی ہے آپ نے، لیکن اتنا بتائیے اگر وہ کہتا کہ میں سورج مغرب سے نکال سکتا ہوں تو کیا مان لیتے؟ تو میں بھی ابراہیم ہوں، خلیل خدا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، علم نبوت سے جانتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے، سورج مغرب سے نہیں آ سکتا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے علی والے، قیامت تو آ سکتی ہے، سورج مغرب سے نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا بس مجھے دلیل مل گئی، دوڑا اپنی آل اولاد قبیلے کو جمع کیا، آگے کہنے لگا جب تک میں زندہ ہوں میں تلاش کروں گا، میرے بعد میرے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، تلاش کرتے رہنا جو سورج مغرب سے نکالے۔
کسی نے نکالا؟ میری مدد کریں گے نوجوان میرے ساتھ ہو جائے. کسی نے نکالا؟ کس نے نکالا؟ کس نے نکالا؟ علی. میرے خیال ہے علی مولا کہنا چاہتے ہیں آپ. ابراہیم کہہ رہے تھے قیامت آ جائے گی. علی نے 8 مرتبہ سورج کو مغرب سے نکالا. قیامت ہو گئی. یہ سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوب جانا، سورج کی وہ تقدیر ہے جو عزیز الحکیم اللہ نے لکھ دی ہے. مشکل بات میں بنا ہے وہ آج سلامت کرے، لیکن وہ چہرے سلامت ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے دانت کا چھوٹ کیوں ڈالا ہوا ہے. شاید یہ یہی سمجھ رہا ہے اللہ نے تقدیر لکھی ہے مشرق سے نکلے مغرب میں ڈوب جائے، اور کسی کے اشارے پہ اگر یہی سورج بن گئے تو علی نے سنوں میں بولتے ہیں علی نے سورج نہیں بنایا، سورج کی تقدیر بدل دی ہے. اگر میدان ہوگا میں جملہ کہوں جو علی بے جان سورج کی تقدیر بدلے وہ مومن کی نہیں بدلے. مجھے نہیں پتا یہ فکرہ اس کے دل میں کتنا گہرا اثر کرے گا، مگر نگاہ ابراہیمی میں بیان الوہیت یہ تھا جن کی توحید ذرا سے فضائل سے مجروح ہو جاتی ہے وہ تو آیت پڑھ کے گھبرا جائے. ابراہیم کا کہنا وہی رب ہے. علی نے بتایا جہاں تک علی کے کمالات دیکھو سمجھ جانا یہ علی ایسا ہے تو وہ کہاں ہے. ابھی مغرب میں مغرب کے دربار کو صحیح اس سے پہلے جامعہ سائیکالوجی میں فکرہ کہہ کے آ رہا ہوں. ہماری توحید اتنی کمزور نہیں ہے کہ ذرا سے علی کے فضائل میں مجروح ہو جائے. ہم نے علی مانا ہے اللہ کا بتایا ہوا اور اللہ مانا ہے علی کا بتایا ہوا. میں لفظ بدل کے کہتا ہوں جو محنت کر کے آیا ہے نہیں بولے گا. اگر اثر اٹھائے اور میری طرف دیکھے ہم نے اس علی کو اس علی کے کہنے کا مانا ہے، اس علی کو اس علی کے کہنے کا مانا ہے. آپ نے ہاتھ دائیں بات کی دعویٰ کی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کا فیض کیا ہے. یہ بندہ ہو کے خدا بتا رہا ہے، وہ خدا ہو کے بندہ بتا رہا ہے. یہ بندہ ہو کے اس کا تعارف کرا، وہ خدا ہو کے بندے کا تعارف کرا. بڑا مشہور قول ہے جناب ابی کا، سنا ہوا ہے آپ سب کا. ما ابدت کا کم الجنہ بلا خوف من نار. پالنے والے علی نے تیرے جنت کی لالچ میں مجھے سجدہ نہیں کیا. سنا ہے نا؟ جس نے سنا ہے وہ تو میرے ساتھ ہو جائے گا. علی نے تیری جنت کی لالچ میں مجھے سجدہ نہیں کیا. بلا خوف من نار، تیری جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ نہیں کیا. یا علی ہمارے پاس تو یہی 2 وجہ ہیں عبادت کرنے کی. ملائکہ بھی اس لیے کر رہے ہیں، مخلوقات بھی اس لیے کر رہی ہیں. آپ کہنا ہے جنت کا لالچ ہے، جہنم کا خوف ہے، پھر آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ ملائکہ کہا بل وجدتک اہلا لعبادہ، علی نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے. علی نے تجھے
کی اہلیت کے بارے میں اور کیا اولاد کی اہلیت ہے کہ وہ ماں باپ کی پرورش کی اہلیت کے بارے میں اور کیا کسی نجوم جاننے والے کی اہلیت ہے کہ وہ ستاروں کی چال میں ماہر رکھتے اس کی اہلیت کو مطلوب کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو منصب میں چھوٹا ہوگا وہ بڑے کے اہل اور نااہل ہونے کا مطلوب نہیں کر سکتا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے اور یہ چولی کا یزدار ماتمدار بیدار مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ اہلیت پہ گفتگو وہ کرتا ہے جو اہلیت میں زیادہ ہو۔ علی والوں یہ کیسا بندہ ہے جو خدا کی اہلیت پہ بول رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کے نزدیک معیار توحید کسی کو سنانے کے لیے تھا کہ مشرق سے ڈوبا ہوا سورج مغرب میں سے نکال کے مشرق میں لے آئے وہ خدا۔ علی نے معیار وہاں رکھ دیا کہ قیامت تک کا معیار یہی ہے۔ زمانہ علی کو دیکھ کے کہتا ہے یہ خدا ہے، علی سجدہ کر کے بتاتا جسے میں جھک رہا ہوں۔ نبوت کی دلیل ہے کہ امامت کا سجدہ بن گیا ہے۔ جو دلیل ابراہیم نے دی تھی وہاں تو علی خود کھڑے ہوئے۔ دلیل جناب ابراہیم کو دی تھی۔ اللہ نے یہ سارے ملکوت سماوات کے ستارے چاند خود دکھائے لیکن من المؤمنین تاکہ جناب ابراہیم یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ ایک علیحدہ بحث ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا نوجوان دوست میں ممبر چھوڑنے کے بعد پوچھے کہ کیا پہلے یقین کرنے والوں میں یقیناً نبی ہے معصوم یقین کرنے والوں میں گفتگو کریں گے کہ حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ کیا پورا، لیکن مجھے کسی اور منزل کر جانا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام حضرت کے پاس سائل آیا اور آگے کہنے لگا یہ جو ابراہیم کو زمین آسمان کے ملکوت دکھائے گئے تھے تو ابراہیم کی نگاہوں کو کتنی قوت عطا کی ہے؟ کوئی قوت عطا کی؟ سر اٹھایا تو نگاہیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کے پائے سے ٹکرائی، زمین کی طرف دیکھا تو بصارت کو قوت دی کہ تحت الثری تک ابراہیم کی نگاہیں اتر گئی۔ اس نے کہا مولا کسی کی بصیرت اس سے بھی زیادہ ہے؟ سیکھا ہے کہ جہاں فضائل بحیرتوں سے بڑھانا چاہیے، جو چہرہ کھل رہا ہو اسے اور کھلانا چاہیے، جو جل رہا ہو اسے اور جلانا چاہیے۔ میرے سامنے تو سارے الحمدللہ کھلتے ہوئے چہرے ہیں، مگر جہاں تک آواز آ رہی ہے کھلتے ہوئے کو کھلانے کے لیے اور جلتے ہوئے کو جلانے کے لیے کہنے جا رہا۔ انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں ہے ایک دن قمبر علی کے دروازے پر آیا تھا، تب کوئی باب کیا تھا، فضہ باہر آئی، قمبر نے پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ فضہ نے کہا آسمانوں پہ گئے ہوئے ہیں۔ کسی دوسرے بر اعظم سے نہیں آیا کہ آپ کو حوالہ دیکھنے کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ صحیفۃ الابرار میں میرزا محمد تقی مامکانی نے اللہ مقامہ منور اللہ مرقدہ اس واقعے کو لکھا ہے۔ جناب پیغمبر دروازے پہ آئے اور میں اسی کا ذمہ دار ہوں جو لفظ میں نے خود کتابوں میں دیکھے تک کوئی بات کیا شہر علم کے دروازے سے فضہ باہر آئی، شہر علم کے گھر کے دروازے سے فضہ باہر آئی۔ قمر نے پوچھا اے نا مولا یا مولا کہاں ہے؟ قالت فی البروج آسمانوں پہ گئے ہوئے ہیں۔ جتنا آپ حیران ہیں قمر اس سے زیادہ حیران تھے۔ قمر نے کہا ہے آسمانوں پہ گئے ہوئے، کیا مطلب آسمانوں پہ گئے ہوئے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا آسمانوں پہ گئے ہوئے ہیں۔
مجھ سے پوچھ لے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں میرے مولا؟ وہ یقسم الارواح ویعین الاجال ویحیی ویمیت. کہیں موت مار رہے ہیں، کہیں زندگی عطا کر رہے ہیں، کہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، کہیں حکم خدا سے نبیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، حکم خدا سے حضور مملکت خدا راز چلا رہے ہیں. کہ اللہ نے وہ منصب ہے جو اپنے ولی کو، نبی کو، مسیح کو عطا کیا ہے. عمر کے چہرے پہ حیرت آئی، پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اہل بیت کے 4 دن گھر میں کیا رکھ دیا؟ پتہ نہیں کیسا کیسا عقیدہ بنا لیا، کیسی کیسی باتیں بنانے لگی. میں مولا کو بتاؤں گا فضا نے کیا کہا ہے. علی والے تم نے غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. قمر کا عقیدہ فضا کو سمجھ نہیں آ رہا. فضا کا عقیدہ قمر سنے، لیکن جھگڑا کیسا ہے جب ایک گھر کے 2 اماموں کو عقیدہ سمجھ میں نہ آیا ہو. اگر آگے اصل زہدی جیسا کوئی شک رکھنے والا نہیں، علی کا غلام، میں اپنے اوپر تو رب کہہ سکتا ہوں، بڑی مثال ہے. آگے علی کا غلام قمر حکم خدا سے، اس بات کا حکم خدا سے موت دے رہا ہے، حکم خدا سے ملائکہ سے ملاقات کر، ان کی ڈیوٹیاں مقرر کر، انبیاء سے ملاقات کر، کہیں عیسیٰ سے پہلے گفتگو ہو، کہیں ادریس سے قرآن کے مطالعے پہ گفتگو کرو. حضرت ادریس بھی آسمانوں میں رہتے ہیں، جناب عیسیٰ بھی آسمانوں میں رہتے ہیں. ان کے لوگ میں نے کتابوں میں دیکھیں اس کا ذمہ دار ہو گیا. میں بتاؤں گا مولا کو کہ ما سمعت من هذه الکافرہ، کہ وہ کافرہ کیا کہہ رہی تھی. تو پھر علی کے موالیوں سے جھگڑا کیا ہے؟ فضائل سن کے تو ایک مرتبہ قمر کے پیر بھی کانپنے لگے ہیں. کسی ہما شما کا نام قمر نہیں ہے، علی کا صاحب سر غلام ہے قمر. کیا ہو گیا؟ بھائی مانو یا نہ مانو، حقیقت حال کی وہ جو فرشتوں کو ڈانٹ دیتی ہو، قمر تو ہے غلام. قمر چلے توجہ، اللہ نے اس کی ذمہ داری سے بغیر کسی مضمون کی حاجت آ رہا ہے کہ آپ کے حوالے کریں. قمر چلے دروازے پر آئے، پڑھ لے، گلی کا موڑ موڑ رہے تھے، سامنے سے علی آ رہا ہے. جملہ مجھے ایک ہی کہنا، سامنے سے علی آ رہا ہے. اب جو دیکھا غصہ تو آتشہ ہو گیا. ابھی ابھی جو بزا لگا ہے اس فوٹو میں ہو علی کے سامنے آ رہے ہیں، کیسی سے دوڑے سلام کیا. ہمارا بڑا سا چاہ دیا آپ نے، خبر سے آئیے، گھر میں رکھا ہوا ہے، عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہے. علی مسکرائے، قمر کی کسی بات کا جواب نہیں کیا. پلٹ کے پوچھا قمر کس بات پہ حیران کر دیا فضا نے، جو تھک نہیں گیا، بیزار نہیں، بیدار ہے، تیار ہے، روزگار ہے، فکرہ کہنے والا. اب مولا فضا ایسے ایسے کہہ رہی تھی، آپ آسمانوں میں کہیں میں اس بات میں کہیں موت دے رہے، کہیں حیات دے رہے، انہوں نے ملے تو خدا نہ چلا ہے. پلٹ کے کہا قمر ان میں سے کون سی بات پہ شک ہے تمہیں؟ قمر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. قمر اب دیکھا، جو لفظ میں نے کتابوں میں دیکھے ہیں وہ یہی ہے. قمر نے دیکھا پوری کائنات علی کی ہتھیلی پہ ایسے جیسے آہنوں کا کھایا ہوتا ہے، اور وہیں سے جملہ ضائع نہ ہو، وہیں سے بھی کہے اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کا کم کر دیا جائے، اسے موت دے دی جائے، اسے حیات دے دی جائے. قدم چھوٹ کے قدموں پہ گر گیا. آپ کے فضائل یا آپ جانے یا فضا
نگاہ کہاں تک ہے؟ آؤ جملہ سب کا سنا ہوا ہے نوجوانوں، لیکن اس رخ سے شاید بتصدق آئے گا جب عیادت حجت کا دیکھا ہو۔ میں نے علی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا جب قمیص کی نگاہ یہاں تک ہے تو آپ کی کہاں تک ہے؟ کہ میری نگاہ کا کیا پوچھتے ہو؟ میں تو وہ ہوں جو ممبر سے کہتا اگر پردے ہٹ بھی جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سلوات ایسی پڑھیں گے تو پتہ چلے کوئی سننا چاہیے۔ ایک دن بولتا بچہ بڑی سنی ہوئی آیت ہے ابراہیم اس کے اس کے یہ تو قرآن میں نہیں تھا، یہ کہتے تھا ابراہیم ابراہیم اللہ کی شروع میں بھارت یہ تو ہے کہ پتہ چل رہا ہے شاید سے کہ 5000 سال پہلے گزرے ہیں حضرت ابراہیم نبی سے۔ یہ فرقہ بڑا پرانا، یہ مسلک بڑا پرانا، شیعہ فرقہ بڑی جس کے تھے حضرت ابراہیم امام جار اللہ زمخشری حوالے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے دیکھ کے پڑھنے کا آدمی ہوگا، آپ سے سنتے نہیں۔ علماء اہل سنت کی تفسیروں میں بہت بڑا نام ہے تفسیر کشاف۔ اگر یہ حوالہ پڑھ کے نوجوان دور جائیں اور علماء سے پوچھیں کہ میں نے کیا کہا ہے اور ویریفائی کریں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی ملکوت پہ نگاہ ڈالی، ساتویں آسمان پہ نگاہ نہیں، یہ روایت میرے مسلم کی نہیں، حدیث میرے مسلم کی نہیں، راوی میرے مسلم کا نہیں، محدث میرے مسلم کی نہیں، ابراہیم کی نگاہ اٹھی، دیکھا نور کا ایک منبر ہے، منبر پہ کوئی نورانی شخصیت موجود ہے، منبر کی اگلی سیڑھی پر اس سے نورانی شخصیت ویسا ہی نور لے کے بیٹھی ہے جیسا پہلے سیڑھی والا ہے۔ پوچھا مالک یہ جو آسمانوں کی بلندی پر نور کا منبر ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے حبیب کا منبر شفاعت ہے۔ کہ منبر میں جو نبی کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ کہ وہ علی ہے۔ پھر ایک اور منبر لایا گیا اور علی کو دوسرے منبر پہ اٹھایا گیا، دونوں منبر ایسے جگمگانے لگے جیسے والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع، کہ تھک گیا اس میں خدا بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھا کچھ نور انہی انوار کا طواف کر رہے ہیں جس منبر پہ علی بیٹھے ہیں، کچھ نور اس کا طواف کر رہے ہیں، آسمان پہ اتنا نور ہے کہ آسمان خیرہ ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اور علماء اہل سنت نے لکھا مالک یہ کس کا نور ہے؟ کہ ابراہیم کہ میرے علی کے شیعہ ہے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم نے سجدے میں سر رکھ کہا ماننے والے مجھے علی کے شیعہ بنا دے۔ آیت آ گئی انہ من شیعتی ابراہیم۔ تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی اور گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ انہ من شیعتی ابراہیم، یہ اب یہاں تک روایتوں کی عادت اسلام۔ اب سنیے کہ علامہ استرابادی نے کیا لکھا۔ انہوں نے یہ لکھا حد تو نہیں کہنا جہاں لگا ہوا ہے تو میں 5ویں تقریر کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں سے ابراہیم کی نظر گزری توجہ وہاں سے گزرے، جو شجر دیکھا، جو حجر دیکھا، جو آسمان دیکھا، جو ملک دیکھا، سب پہ علی لکھا۔ جہاں جہاں سے نظر جا رہی ہے وہاں وہاں نام علی ہے۔ جنت کو دیکھ رہے ہیں نام علی، آسمان کو دیکھ رہے ہیں کل وہ کتوں کریں گے اور مجھے اسی نام علی پہ اگلے 4 دن آپ سے گفتگو جہاں دیکھ رہے ہیں صرف دیکھ رہے ہیں چاہیے
کتابوں کو دیکھیے، شیخ صدوق نے اپنی عمال میں لکھا اور کتب کو تمام ہو گئے. آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں میرے کو تشریف فرما جو آپ کو بتائیں گے بجلی کا دور تو تھا نہیں بھائی. آپ کسی کے دروازے میں گئے تو پتہ کیسے چلا؟ میں نظر رضوی صاحب کے دروازے میں گئے، مجھے کیسے پتہ چلے؟ انہیں بتایا کہ میں دروازے پہ ہوں. تو کوئی ہلکا کوئی کنڈی کوئی زنجیر دار لگا دیجیے محمد میرا اور آپ کا دروازہ بجایا جائے تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے. جنت کے دروازے پر بھی ایک ہلکا لگا ہوا ہے. اس سے بڑا گھمنڈ ہے اپنی عبادتوں پر. وہ سب سارے میری طرف دیکھتے ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انبیاء کا جلوس بھی جب جنت کے دروازے بجائے گا یہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. 100 ہاتھ لمبی یاقوت کی کنڈی ہے اور علی والے خوش ہو جاؤ جب کھٹکھٹایا جائے تو صدا دیا ہے. کتاب نبی اور اس میں امیر المومنین عنوان سے اگر آپ آگاہ ہیں یہ بھی دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے علی کا نام لکھا ہوا. یہ بھی دیکھیں گے کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے مگر مان نہیں رہے. جنت ایسو کرسی کا نام نہیں ملائکہ کا نام زمین و آسمان میں رکھا ہے. اس اللہ نے وہ سلطنت رکھی ابراہیم علیہ السلام رکھی. اس سلطان کی آپ کیا بچوں کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں شکر کا وجود پہلی سے 13 سفر کی تاریخ ہے. آج محمد تو بڑی کٹھن کوئی تو وجہ ہے جس نے 72 لاشیں دی. اس سے جب پوچھا گیا مولا سب سے سخت منزل کون سی تھی؟ تڑپ لگا شام. کبھی نہ ہوئے وہ آنکھ دوستوں میں ہوتی. آپ کو چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے مارنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل میں غلط ہوتے. شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو پوچھنے والے تم نے انصاف نہیں کیا. شہادت بھی راز ہے. ماؤں بہنوں کا بے ممناؤں بے چادر بازار میں لایا جانا وہ بھی راز ہے. فنحال نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ فنحال اتنا بتا اگر کوئی غیرت مند بیٹا ہو، شرابی کا دربار ہو، مائیں بہنیں ساتھ ہوں، سر میں چادر نہ ہو، شرابی بیویوں کا نام لیتا جاتا ہو، بتا اس بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ مولا غیرت کا تقاضا ہے وہ مر جائے گا. کہ سننا تھا ہمارا سر سے اتارا چہرے کا ماتم کر دیا ہائے سجاد شام سے زندہ واپس آج روکو بدل. ایسی منزل ہے کیسے روئے گا جہاں شریفوں کے بیٹوں کا چلنا مشکل تھا. مجھے نہیں پتا میں فقہ کیسے پڑھوں گا.
یہ کہہ کے روکا گیا تھا کہ ٹھہراؤ ابھی بازار سجایا نہیں گیا۔ سہیل کہتا ہے میں نے دیکھا ہر چوک میں شراب پی جا رہی تھی، ڈھول اور تاشے دکانوں کے باہر رکھے ہوئے تھے، اور بادشاہوں کی ٹولیاں جگہ جگہ کھڑی ہوئی تھی، بازاروں میں رنگا رنگ پرچم لگائے گئے تھے، نیا کلی چونا کرایا گیا تھا، نئے پردے لگائے گئے تھے۔ میں نے پوچھا مسلمانوں کی تو آج کوئی عید نہیں ہے، کسی نے آگے بڑھ کے بس سہیل ایک باغی کو یزید نے مارا ہے، اس باغی کی بہنوں نے مارا جا رہا ہے۔ بازار سجے، قیدیوں کو لایا گیا، مگر سنے میں کس عالم میں لایا گیا، ایک رسم تھی اور 12 گھنٹے تھے۔ کبھی ناکوں پہ سوار کیا جاتا ہے، کبھی پیدل چلایا جاتا ہے، اور غریب ایسا ہے جس کے ہاتھ میں ناکے کی مہار ہے، جب چلنے سے عاری ہو جاتا ہے تو تازیانہ مار کے چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا نیزوں کے کچھ سر بلند ہیں، اس سروں میں ایک سر ہے جو چاند کی طرح چمک رہا ہے، اس سر کا بازار میں آنا تھا۔ کسی بیوی نے اونچی آواز سے دل تھام کے کہا ہائے کاش اس جوان کی ماں اس کو مرنے سے پہلے ملے۔ کبھی محتاج نہ ہوا سیدہ کو جیسے ہی آنسو پسند ہے ویسے آپ کو بلند آواز سے دیا کرنا بھی پسند ہے۔ یہ سوچ کر رو لیا کیجئے جنہیں آپ رو رہے ہیں ان کے پیاروں کو کوئی رونے نہیں دیتا، آپ کو ہائے کہنے میں تازیانہ تو نہیں مانا جاتا۔ جب کسی بیوی کی صدا بلند ہوتی تھی ہائے میرا حسین، کبھی ذل جوشن کا بیٹا تازیانہ لے کے آگے بڑھا، کبھی سجد بن میں سیلیاں لے کے آگے بڑھا۔ سہیل کہتا ہے میں اس ناکے کے قریب آیا جہاں علی کی بیٹیاں تھیں، میں نے جب نیزے والے سروں کو دیکھا تو ان سے دور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ ایک باغی ہے، کا نام کیا ہے؟ کہ حسین۔ کا باپ کا نام کیا ہے؟ کہ حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سہل آل محمد کا چاہنے والا تھا اور گیا۔ کہ ماں کا نام بتاؤ؟ کہ ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کہ ظالموں کو خوف نہیں آیا، تم نے نبی کے نواسے کو مار ڈالا، ہمارے زینب کے ناکے میں قریب آیا، سب کو جھکا کے کہا آقا لالی اٹھا مجموعے عام، اٹھا علی کی بیٹیاں، بیوی کے حاجت میں خدمت کرے۔ بیوی نے آواز دے کے کہا سہل اگر کچھ کرنا چاہتا ہے شروع سے کہے ان سبوں کو آگے لے کے چلے، میرا بھائی قرآن پڑھے گا، لوگوں کی نگاہیں زینب کی بیدائی میں لگ رہے گی۔ سہل آگے بڑھا، ہو گئی مجلس ادارہ کے امام، آخری جملہ سن لیجئے۔ سہل آگے بڑھا، ایک مرتبہ شور میں تازیانہ اٹھا کے چھٹک دیا۔ ایسے میں ایک عیسائی تھا جو سہل کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت سے آ رہا تھا، اس عیسائی نے سر حسین کو